میں لا کر جوڑیں، کیونکہ اس دعوت کے ذریعے سب سے پہلے یقین کا بدلنا مقصود ہے۔ یہ یقین کی تبدیلی اخبار پڑھنے سے نہ ہوگی، یقین کی تبدیلی اخبار میں دین کا کالم پڑھنے سے نہ ہوگی، یہ یقین کی تبدیلی صحابہ کے طریقے پر ہوگی۔ میں شروع بات یہی سے کی تھی کہ ہمیں اپنے کام کو صحابہ کے طریقے محنت پر لانا ہے۔ ہر جوہد وہ جوہد نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ ہی جوہد ہے۔ میں یہ بات اس لیے تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ خود اس کام کے کرنے والے بھی سوچتے ہیں کہ بھئی صحابہ کے زمانے کا کام صحابہ کے زمانے کے لیے، ہمارے زمانے کا کام ہمارے زمانے کے اعتبار سے۔ اگر دعوت زمانے کے اعتبار سے چلے گی تو سنت سے بہت دور ہو جائے گی، کیونکہ جو کچھ صحابہ نے کیا ہے اپنے زمانے کے لیے نہیں کیا بلکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے بعد والوں کی اصلاح اس طریقہ محنت میں ہے جو طریقہ محنت صحابہ کرام کا تھا۔ میں ضروری بات عرض کر رہا، اپنے اور تمام مسلمانوں کے ایمان کو ترقی دینے کے لیے طریقہ اصل یہ ہے کہ ہم گشتوں کے ذریعے ایک ایک ایمان والے کو بازاروں کے ماحول سے، گھروں کے ماحول سے، دکانوں کے ماحول سے، گناہوں کے ماحول سے، ہر ماحول سے نکالیں دعوت دے کر، اور مسجد میں ایمان کے حلقوں میں اس لیے لا کر جوڑیں کہ آؤ ہمارے ساتھ یہاں بیٹھو، تھوڑی دیر کے اپنے رب پر ایمان لے آویں۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہی تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں اس لیے لوگوں کو جمع کرتا ہوں گشت کر کے مسجد میں تاکہ میرے ایمان میں ترقی ہو۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ ان کے مسجدوں میں ایمان کے حلقوں سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے، اس لیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کرتے اور صحابہ سے کہتے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ اپنے رب پر ایمان لائیں گے۔ عبداللہ بن رواحہ فرماتے تھے اٹھو ہمارے ساتھ اپنے رب پر ایمان لائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ چلو مسجد میں تعلیم کے حلقوں میں جڑو۔ یہ سارے گشت اور ملاقاتیں مسجد میں جمع کرنے کے لیے ہیں، یہ ساری محنت اور گشت اور ملاقاتیں مسجد میں جمع کرنے کے لیے ہیں، کیونکہ میرے دوستو عزیزو اصل میں طبیعتوں کو بدلنا ہے۔ گناہ کے ماحول میں رہتے رہتے گناہوں سے طبیعت اتنی مانوس ہو گئی ہے کہ اب ایمان کے حلقوں سے اور مسجد کے ماحول سے خاصی وحشت ہونے لگی ہے۔ ہم چاہتے ہیں گشتوں کے ذریعے انہیں گناہوں کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لے کر آؤ۔ صرف بات پہنچانا تبلیغ نہیں ہے بلکہ دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے۔ یہ سب مولانا الیاس صاحب کی بات میں عرض کر رہا، حضرت فرماتے تھے کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے بلکہ دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے، اور دلوں میں اترنے کی جگہ اصل مسجد ہے۔ اس لیے ہمیں دعوت دے کر ہر حال میں کوشش کر کے مسلمان کو مسجد میں آنے پر آمادہ کرنا ہے، پیار سے، محبت سے، نرمی سے، بہت مسجد کے فضائل بتلا کر آپ چاہیں 10 منٹ دے دیں مگر مسجد چلیں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا تاکید سے کیونکہ دلوں کے پلٹنے کی جگہ اصل مسجد ہے۔ آپ بے شک گشتہ بات کر لیں گے، آپ کی بات کوئی سن بھی لے گا، لیکن اصل میں بات سنانا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے دل کا بدلنا، اس کی طبیعت کا بدلنا اصل ہے۔ آپ اندازہ کریں نا، راہ چلتے کسی ڈاکٹر سے کہیں آپ میری نبض دیکھ لیجئے، وہ کہے گا نہیں میرے کلینک میں آؤ، یہ میرے دیکھنے کی جگہ نہیں۔ آپ راہ چلتے کسی وکیل سے کہیں میرا مقدمہ سن لیں، وہ کہے گا میرے دفتر میں آؤ۔ راہ چلتے کسی انجینئر سے کہیں میرے مکان کا نقشہ بنا دو، وہ کہے گا نقشہ یوں بنتا ہے۔ چلتے پھرتے تم میرے آفس میں آؤ، وہاں میرا سارا سامان ہے، تم بتلاؤ گے کتنی زمین ہے، میں نقشہ بناؤں گا، یہ میرا کام میرے آفس میں ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ کر لو جب دنیا کے معمولی کام اپنے ٹھیوں کے بغیر نہیں ہوتے، ایک جوتا بھی اگر گانٹھنا ہے تو موچی کے پاس چل کر جانا پڑتا ہے، تیرے گھر میں جوتا گانٹھنے کی سوئی کا بھی انتظام نہیں ہے۔ پھر سوچو تو صحیح کہ اللہ کا تعلق اللہ کے گھر کے بغیر کیسے حاصل ہو جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب گشت ملاقات کے لیے کافی ہے، نہیں، گشت اس لیے ہے تاکہ یہ جتنا برائی کا ماحول ہے بازاری، یہ سارا ماحول تبدیل ہو۔ اس لیے فرمایا کہ یہ تمہیں سے منکر کو دیکھے اس کو چاہیے اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے۔ ہاتھ سے بدلنا یہ ہے کہ ایسی قوت ہو کہ ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے بازاری ماحول سے مسجد کے ماحول میں لے آوے۔ یہ فرمایا من رأى منکم منکرا، نہیں، جو تمہیں سے منکر کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے
تم سارے کے سارے کہتے ہو روک دے، روکنے کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، بلکہ بدلنے کا حکم ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ کیا مطلب بدلنے کا؟ کہ اس کو شراب کے اڈے سے مسجد میں لے آوے، جوئے کے ماحول سے مسجد میں لے آوے، گناہ کے ماحول سے عمل کے ماحول میں لے آوے، یہ ہے تغییر۔ اگر ہاتھ سے تغییر کی قوت نہیں ہے تو پھر زبان سے بدلے۔ زبان سے بدلنا یہ ہے کہ تم ملاقاتیں کر کے مسجد کے ایسے فضائل بیان کرو کہ یہ آدمی بازار کے ماحول سے تمہاری سمجھانے پر بازار کے ماحول سے مسجد کے ماحول میں آ جاوے، اس سے یہ آدمی بدل جائے گا۔ کیونکہ کسی کو اندر تبدیلی لانے کے لیے اس کے مقام کو بدلنا بھی ضروری ہے۔ بازار ایک آدمی بیمار ہے تو اسے اس کی بیماری سے صحت کے لیے گھر کے ماحول سے گھر کے ماحول سے اسپتال کے ماحول میں لانا پڑے گا کہ اسپتال کے ماحول میں رہ کر ہی صحت ہوگی۔ ایک چھوٹے سے اگر آپریشن کا بھی، ایک چھوٹے سے پھوڑے کا بھی اگر چیرا دینا ہے آپریشن، تو یہ کہے گا ڈاکٹر کہ آپ کو او ٹی میں آنا پڑے گا۔ کیوں بھائی؟ ایسا ہی ہے نا کہ آپ کو او ٹی میں آنا پڑے گا۔ وہ کہے گا چھوٹا سا کام ہے یہاں کر دو، وہ کہے گا آپ کے گھر میں اتنے جراثیم اور غبار ہے کہ میں زخم کھول دوں گا تو یہ بھرے گا نہیں۔ سوچو تو صحیح، ایک چھوٹے سے پیر کے پھوڑے کا آپریشن گھر میں نہیں کرتا ڈاکٹر، تو تم اتنا بڑا آپریشن گھر میں بیٹھ کے کیسے کرو گے کہ اس کے معاملات، اس کا معاشرہ، اس کی حرام کمائی، اس کا دنیا سے محبت، ان سارے امراض کا علاج کیسے کر لو گے گھر کے ماحول میں جہاں اس کے گناہوں کے جراثیم سے سارا گھر بھرا ہوا ہے؟ پہلے اس کو ان غلط جراثیم کے ماحول سے نکال لو۔ میری بات غور سے سنو، ابھی تک ہمارے ساتھیوں نے اس کو طبیعت پر لیا نہیں ہے کہ ایک آدمی کو مسجد کے ماحول میں لا کر سمجھانا کتنی اہم سنت تھی اور صحابہ اس پر کتنی کوشش کرتے تھے۔ ابھی تو ایک تنظیمی پروگرام چل رہا ہے، محنت اس کی ہے کسی طرح بازاری آدمی مسجد میں آ جاوے، اس محنت کو گشت کہتے ہیں، اس محنت کو گشت کہتے ہیں۔ کسی طرح ایک مسلمان مسجد میں آ جائے، اس محنت کو گشت کہتے ہیں۔ تم بنا، اٹھو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں روایت میں ہے، ایک کی خوشامد کرتے تھے، ہاتھ پکڑتے تھے، کہتے تھے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ مسجد میں، اب میرے پر ایمان لائیں گے۔ بس تم سب گشت کرنے والے یہ عزم کر لو کہ انشاءاللہ ہمیں اس طرح اپنے بازاروں پر اور ہوٹلوں پر اور جتنے عیاشی گھاٹے ان پر ہمیں گشت کر کے اس طرح محنت کرنی ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں جب تک تم یہ نہیں کرو گے اس وقت تک تم مسجد سے باہر کے باطل ماحول کو بدل نہیں سکتے۔ تم ابھی مسجد کے اندر جمع ہونے والے مجمعوں کو دیکھ کر مطمئن ہو، ہماری مسجد سے اتنی جماعتیں نکلتی ہیں، ہماری مسجد میں 50 آدمی بیٹھتے ہیں۔ ارے 50,000 آدمی جو بازار میں شیطان کے اڈے پر اور شیطان کی صحبت میں رہ کر یعنی کفر کے راستے پر جا رہے، ان کو تو دیکھنے کا فکر، ان کو دیکھ کر تو فکر ہے نہیں۔ مسجد میں جمع ہونے والوں کو دیکھ کر ہمارے ساتھی مطمئن ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، جو ہو جائے اس پر شکر ادا کرو۔ لیکن مسجد کے باہر کے ماحول کو دیکھو کہ اتنی امت نقصان میں جا رہی ہے، ان میں سے ایک ایک کو مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ایسے گشت کیا کرو جیسا کہیں سیلاب آ جائے تو ڈوبنے والوں کو کس طرح بچایا جاتا ہے، کہیں ٹرین ٹکرا جائے تو زخمی لوگوں کو کیسے ملبے میں سے دبے ہوئے کو کیسے نکالا جاتا ہے۔ اتنی فکر، اس سے زیادہ فکر سے محنت کرنی ہوگی، کیونکہ یہ تو یہاں مر کر شہید ہو سکتے ہیں، مگر یہ بازاری ماحول میں رہ کر اللہ کے دین سے دور ہو رہا ہے۔ اس فکر سے محنت کیا کرو گشتوں میں کہ ایسا معلوم ہو جیسا کسی ہلاکت سے بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اتنے فکر سے گشت کیا کرو ایسا معلوم ہو کسی ہلاکت سے بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ میں اس لیے عرض کر رہا کہ مسجد کے ماحول کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ مسجد کے ماحول میں لا کر بات کرو گے تو اس کا سخت سے سخت دل مسجد کے ماحول کی وجہ سے بدلے گا۔ مفتی ثقیف نے کہا ہم اسلام تو قبول کر لیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، دین کی محنت نہیں کریں گے، اپنے دل کو 3 سال تک نہیں توڑیں گے۔ آپ نے فرمایا ان کو مسجد میں رکھو، اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں گے۔ یہ بڑی حکمت تھی مسجد کے ماحول میں رکھنے کی۔